آج ہمارے معاشرے میں شرک کرتے ہیں کہ نہیں؟ بچے کو باہر لے جاتے ہیں، کہتے کیا ہے کہ بچے کے پیشانی میں کاجل کا ایک ٹکا لگا دیتا ہے۔ ارے آنکھ میں کاجل لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے یا آنکھ کی روشنی بڑھانے کے لیے، وہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گال میں ایک گول سا ٹپا لگا دیتا ہے یا پیشانی میں، کہتے مولانا ساتھ بیٹا پر بیٹی ہے یا ساتھ بیٹی پر بیٹا ہے پیارا، اس لیے کوئی نظر بد نہ لگا دے، اس لیے ہم نے یہ لگا دیا ہے۔ یہ بچوں کو لگانا شرک ہے۔ کوئی بھی بچوں کو اس طرح کا کالا ٹیکا لگانا نہیں چاہیے۔ نبی نے درس دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے بچوں کو باہر بھیجو، یا اگر آیت الکرسی یا قل هو اللہ احد پڑھ کے دم کر دو گے یا سورہ فاتحہ پڑھ کے بچوں کو لے جاؤ، پورے ڈائنوں کے سامنے انشاءاللہ نظر نہیں لگا پائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ہم ڈائن گیری کو کرنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ ڈائن گیری یہ جادوئی عمل ہے۔ کہتے ڈائن رات میں ماتھے کے بل چلتی ہے، پیر کے اوپر چراغ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جادوئی عمل، لیکن میری مائیں، میرے دوستوں، اگر کوئی ڈائن گیری کا عمل کرتی ہو آج توبہ کرو، لیکن اس حال میں اگر آپ کی موت ہو گئی تو دائمی جہنمی ہو جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی طاقت معاف تو نہیں کرا سکتی ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حالت شرک میں مرنے والے کو میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے دھامی گیری نہ کرو۔ گھر میں، گاؤں میں کسی کی بھینسی نے بچہ دی ہے یا گائے نے بچہ دی ہے، بہت سے ڈائن قسم کے لوگ اگر ناراضگی ہے تو بھینسی کو خراب کر دیتا ہے، گائے کو خراب کر دیتا، دہنے نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو خراب کیا جان بوجھ کے بھینسی کو یا گائے کو، اگر اسی عالم میں اس کی موت ہو جائے تو ان کا روزہ بیکار، ان کی نماز بیکار، ان کا حج بیکار، ان کا مسجد بنانا بیکار، ان کا فقیروں کا کھلانا بیکار، وہ دائمی جہنمی ہو کے مرے گا۔ اس لیے میری مائیں، آپ شرک سے بچیے، اس قسم کی شرک ہرگز نہ کیا کیجیے۔ نبی نے فرمایا ان الرقى والتمائم والطول من الشرک، ان الرقى، آپ نے فرمایا جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا شرک ہے۔ جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا، ایسے دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا سنت ہے۔ دلیل حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھے آدمی کرسی میں کانپ رہے تھے، نبی نے ان کی پیشانی پکڑ کے قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر کے دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا وہ آدمی۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ ہم اپنے من سے کسی کو دم کریں، کسی کو پھونک دیں تو یہ سنت طریقہ ہے، نیکی کا عمل ہے کہ آیت قرآنیہ پڑھ کے ہم دم کر سکتے ہیں۔ کوئی بوڑھے آدمی کو ایسے دیکھنے گئے، آپ کچھ آیتیں پڑھ کے دم کر دیجئے۔ کسی مہیلا کو دیکھنے گئے، آپ کی پھوپھی ہے، دادی ہے، آپ دور سے ان کو بھی دم کر سکتے ہیں، بغل میں بیٹھ کے پھونک چلی جائے۔ دم کرنا سنت ہے، لیکن واویلا کے ساتھ بلانا، واویلا کے ساتھ مولانا کو بلائیے میرا بیٹا مر جائے گا، یہ ہے واویلا۔ گویا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، مولانا پر بھروسہ۔ اللہ کہتا ہے میں آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے میں تیرا مقدر لکھ دیا ہوں کہ ساتھ بیٹا پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، نہیں بچے گا، اللہ نے موت لکھ دیا ہے، بچ کے آپ بچا نہیں پاؤ گے۔ پھر آپ کے اللہ پر بھروسہ چھوڑ کے اس طرح کی جہالت کا کام کرتے ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں جال لٹکا دیتا ہے، بھوری جال، کانٹے والا جال لوہے کا، کہتے کیوں لٹکا کے رکھے ہو؟ میں نے سنا ہے، کہتے بچے کو چورا چنی کھا جائے گا، ساتھ بیٹی پر بیٹا ہوا ہے، پیارا بیٹا ہے، اس لیے جال سے لگا کے رکھا ہے۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ بھی بیٹا ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، تم گویا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہو، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہو، آپ نے کانٹی والا جال لگا دیا ہے۔ اتنا بڑا شرک کیا ہے کہ بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے مجرم معاف کیا جائے گا، لیکن حالت شرک میں مرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے توبہ کرو۔ ایسا عمل اگر کوئی کرتے ہو، نبی نے فرمایا ان الرقى والتمائم، تعویذ کا لٹکانا، چاہے ہاتھ میں تعویذ باندھے، آیت قرآنیہ سے ہو یا غیر سے تو اور حرام، آیت قرآنیہ سے بھی حرام ہے کہ آپ ہاتھ میں تعویذ نہ باندھے، گلے میں تعویذ نہ باندھے، یہ شرک ہے۔ آپ کہیں گے مولانا تعویذ آپ کے کہنے پہ میں نے کھول کے پھینک دیا، لیکن رات میں نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار برا خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ ہوگا، نبی نے دس دیا ہے کہ سوتے سمے ایک دم قاعدے سے اللہم باسمک اموت واحیا پڑھ کے سو جاؤ، اور آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اگر یاد ہو تو یہ پڑھ کر کے دم کر دیجیے۔ دنیا کی کوئی دھامی، دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا جادوگر دھامی آپ کو باندھ نہیں مار سکتا ہے، جادوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے، یہ تلوار سے بھی خطرناک ہے۔ آپ دعا کو چھوڑ کے شرکیہ کام کرتے ہیں اور جادوئی عمل کرتے ہیں، اس لیے آپ جھاڑ پھونک کو چھوڑ کر اور یہ تعویذ لٹکانے کا کام ہرگز نہ کریں۔
नंबर 3 आपने फरमाया तिवाला। सहाबाए किराम ने पूछा तिवाला क्या चीज़ है अल्लाह के रसूल, समझ नहीं पाया। आपने फरमाया अमलुल हुब, मोहब्बत बढ़ाने घटाने वाला अमल करना। जैसे हमारी माएँ कहती हैं, बेटी आके शिकायत करती है कि आपका दामाद मुझको छोड़कर दूसरी लड़की से बातें करता रहता है, अच्छा आने दीजिए, इस बार उनको अंडे या केला के बीच में गाछ खिला देंगे। तो कुछ बूढ़ी औरत जादूगर टाइप की जाती है और देहात से कोई जड़ी बूटी के गाछ खिला के अंडे के साथ उस दामाद बाबू को खिला दिया जाता है, हालांकि उससे मोहब्बत घड़ने और बटने वाला नहीं है। बहुत से जाहिल मौलवी कटिहार में भी इमाम है और परहेजगारी का ढोंग रचाते हैं। वो कहते हैं, कोई लड़का जाता है कि मौलाना मैं फलाना लड़की से लौभ रखता हूँ, लड़की लेकिन राज़ी नहीं है, वो हमको लाइन नहीं देती है, तो मौलाना 500 रुपया लेकर 1000 रुपया दे के एक जड़ी बूटी का तावीज़ दे देता है। वो जादुई अमल है, कभी उसका पानी छिड़कने से लड़की दीवानी हो भी जाती है, क्योंकि जादुई अमल है, जादू बरहक है, जादू करने वाला काफिर है, मुशरिक है। जादू तो हक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लबीद बिन आसिम ने जादू किया था तो जादू लग गया था, और उसी जादू को छुड़ाने के लिए ये तीनों कुल वल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके तमाम गिरोह को खोला गया था। लेकिन मरते दम तक नबी को जादुई असर सताता था, परेशान थे। तो जादू बरहक है, जादूगिरी करना कर सकता है, लेकिन करने वाला काफिर और मुशरिक है। इस हाल में मौत हो जाए तो यहाँ माफ़ी का कोई गुंजाइश नहीं है, दायमी जहन्नमी होगा। हाँ, अभी तक करते आए हो, आजकल आपकी तकरीर सुन के तौबा कर रहे हैं, रसूल की बात सुन के तौबा कर रहे हैं, क्या और डायनगिरी नहीं करेंगे, धामीगिरी नहीं करेंगे, ये तब शिरक से बच जाएगा। इस तरह शिरक क्या है? नबी ने फरमाया था अर्राफन, जो आया गैब बताने वालों के पास, अर्राफ का मौलाना हाथ पकड़ के देखिए तो का 4 रेखा है, आपकी शादी अच्छे घराने में होगी, कहता है आपका बहुत भारी एक बार एक्सीडेंट होगा, वो आदमी डर रहा है। ये गैब की बात बताने वाला और राफ, ये धामी, ये जादूगर के पास आना शिरक है। अगर गए हो तो आज जाके फजर की नमाज में तौबा कर लेना कि अल्लाह मैं एक बार गया था, ज़िंदगी में अमल मैं नहीं करूँगा। किसी धामी को हाथ दिखाना, हाथ पकड़वा के उसके पास से कोई अमल बदशगुनी लेना या अच्छा सगुन लेना, ये शरीयत में शिरक करार दिया गया है। इसलिए हरगिज़ ऐसा काम नहीं कीजिए मेरे भाई। इस तरह हमारे माशरे में शिरक की और बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं। एक कौवा अचानक काई काई कर रही है, काई काई कर रही है। हमारी माएँ कहती है, मैं अपनी दादी को कहते हुए सुना हूँ, दादी बोलती थी कि लगता है कि किसी की मौत हुई है। इत्तेफाक से खबर भी आ गई है एक अखबार कि फलाना आदमी का इंतकाल हो गया है। हमारी दादी कह रही है, देखिए तुम विश्वास नहीं करते हो, देखा हमने आज बताया फलाना आदमी का इंतकाल हो गया। ये कौवा ऐसे काई काई नहीं करता किसी की मौत हो हयात पर। हालांकि अकीदा रखना शिरक है। अल्लाह कहता गैब की बात किसी जानवर को भी पता नहीं है। कौवा की आदत है काई काई करने वाला। यह मुमकिन है कि बाद कौवा उड़ के वहाँ जाके देख के आया हो कि मौत हो गई है, उसका रिलेशन का घर है, कर सकता है। लेकिन यह अकीदा रखना कि कौवा जब भी काई काई करेगा तो कोई मर जाएगा, यह अकीदा रखना शिरक है। मेरे भाई, बहुत से लोग गलत अकीदा रखते हैं कि अगर सांप दाएं से गुजर जाए तो कबर बरकत ख़त्म हो जाती है, बाएं चले तो ठीक। ये सांप का दाएं बाएं गुजरना ये कोई शिरक नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, ये शिरक है। ऐसा अकीदा रखना। बहुत से लोग अकीदा रखते हैं कि सामने से बिल्ली रास्ता काट दे तो हिंदू भाई पीछे हट के 3 चक्कर लगाते, मुसलमान भी डर जाते। हालांकि बिल्ली की चमड़े में फिसलाहट है, मुमकिन है कि गाड़ी टकराए तो गिरने का डर है, इसलिए बिल्ली से डरता है। हालांकि इससे कोई नेक फाल और बदफाली नहीं ली जाती है। कुत्ता रास्ता पार किया कोई बात नहीं, सुअर रास्ता पार किया कोई बात नहीं, बेचारी बिल्ली रास्ता पार कर गई तो आप कहते हैं कि आप डर जाएंगे, आपके ऊपर बदसुगुनी आ जाएगी। ये शिरकिया काम को छोड़ने की कोशिश करें। पहले ज़माने में हम लोग अपने खलियान को धान मकई सुखाने के लिए गोबर से लिपाई करते थे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि गोबर से पुताई करना भी शिरक में शामिल है। मेरे भाई, आज तो मॉडर्न दौर है, घर के छत में मकई और धान सुखा लेते हैं, जाल खरीद के बिछा देते हैं, दर्री बिछा देते हैं। अच्छी बात है, रेतीली ज़मीन में, बालू वाली ज़मीन में आप कीचड़ से पुताई कीजिए, लेकिन गोबर से पुताई नहीं कीजिए। आपने देखा होगा मनसाई हाट से लेकर के कटिहार तक
کہ ہندو بھائیوں کے یہاں اگر تھوڑی سی بھی کچی جگہ ہے تو خاص پوجا کے ٹائم پہ اس کو گوبر سے پتائی کرے گا، اس لیے ان کی وہاں عبادت ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میں گھر میں مورتی لٹکا کے رکھا ہوں، پوجا نہیں کرتا ہوں، ایسے شری رام کی مورتی لٹکا کے رکھا ہوں، مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ہماری نیت ہی نہیں ہے، ایسے گوبر سے پتائی کرتے، کیا ضرورت پڑی ہے گوبر سے پتائی کرنے کی؟ اب ہرگز نہ کریں، یہ شرکیہ کام ہے، اس عمل سے امت کو چھوڑنے کا کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، نبی کی خواب شریعت ہے، کہتے ایک نبی کے ساتھ ایک آدمی ایمان لایا، ایک نبی کے ساتھ 2، ایک آدمی کے ساتھ 3، ایک چوتھا نبی دکھائی پڑا سواد اعظم۔ حضور کہتے میں نے سوچا میری امت ہے، کہا نہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر میری امت کو دکھایا گیا، بڑی بھیڑ ہے، اس سواد اعظم کی بھیڑ میں 70,000 ایسے لوگ تھے۔ نبی کہتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب جنت، نہ قبر میں سوال، نہ محشر میں سوال، نہ حشر میں سوال، نہ پلسرات پار کرنا ہے، ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کہا کون لوگ؟ کہا جو لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے کو معاملہ کے ساتھ بلاتے نہیں تھے، ہاتھ کو دگواتے نہیں تھے، ہے کہ نہیں، اور یہ شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ 3 قسم کے لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، مجھ کو بھی اس میں سے بنا دیجئے۔ نبی نے کہا جاؤ، عکاشہ بھی اسی میں سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ کا لمبی لائن ہے، سب کہتے ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی نے کہا اب نہیں ہوگا، سب کہا عکاشہ بن محصن اب بغیر حساب کتاب میں جنت والا نہیں ہوگا۔ یہ 70,000 کون ہیں؟ جو جھاڑ پھونک، تعویذ اور ان غلط چیزوں پہ بھروسہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے میری مائیں، آپ غلط بھروسہ نہ رکھیں، غلط چیزوں پر اعتماد نہ رکھیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ہماری مائیں ہیں، رات میں چاول دھان وزن کر کے نہیں دے گی کا برکت چلی جائے گی، پیسہ گننے کی گن کے بھی نہیں دے گا۔ ہمارے بعض مرد بزرگ حاجی صاحب مولانا صاحب بھی 1 لاکھ روپیہ مولانا جمال الدین سلفی کو دینا ہے، رات میں چلے گئے، کہا دل میں رکھا ہے کہ رات میں 1 لاکھ روپیہ گن کے دیں گے ادھاری پیسہ تو برکت چلی جائے گی۔ کہا ایک کام کیجئے، ابھی رات ہے، اندھیرا ہے، کل ہی آئیے گا صبح کے ٹائم میں مولانا، اور دل میں رکھا ہے کہ برکت چلی جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ کہتا ہے میرا ہی، میری رات ہے، میرا دن ہے۔ یہ دن رات کے تفریق کرنے والے کون ہوتے ہو کہ رات میں برکت چلی جائے گی؟ برکت نہیں جائے گی۔ جب چاہے جس وقت چاہے آپ پیسہ گن کے دے سکتے ہیں، دھان وزن کر کے دے سکتے ہیں، چاہے آنگن پہ جھاڑو پڑے نہ پڑے، اللہ ہی کا دن ہے، اللہ ہی کی رات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں پوری دنیا کو برابر بنایا ہوں، میں نے مقدر لکھ دیا ہے کہ عبد الرحمن ہے، یہ منصاحی بازار میں دکان کرے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اپنی چوک بھیڑ مارا میں دکان کرے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ دلی میں جا کے دکان کرے گا، کامیاب نہیں کرے گا۔ ہم نے مقدر پہ لکھ دیا ہے کہ تیری مقدر پہ دولت نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی مقدر پہ لکھ دیا ہے کہ مزدوری کر کے ایسا سسٹم، ایسی ٹھیکیداری اختیار کرے گا کہ ان کو مالدار بنا دیں گے۔ ہم غلط عقیدہ رکھتے ہیں، دکان کھول کے کہتے صبح کے ٹائم میں بہنی بٹا نہیں ہوا ہے اس لیے نہیں دیں گے۔ میرے بھائی، اس شرک عقیدے کو چھوڑ دیں، فجر کے بعد دکان کھولیں۔ اگر مولانا جمال کی طرح آدمی باقی ایک لنگی یا بچے کا کپڑا مانگ رہے ہیں، دے دیجئے، چونکہ آپ کو وشواس سے پیسہ دے دے گا۔ اگر لگتا ہے کوئی دوسرا چچڑ آدمی ہے نہیں دے گا تو ان کو بہنی بٹا کا بہانہ بنا کر شرک نہیں کیجیے۔ ان کو کہیے میں چھوٹی پونجی کا آدمی ہوں، میں آپ کو باقی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس بہانے کو دبانے کے لیے یہ مت کہیے کہ ابھی صبح کا ٹائم میں ہے، بہنی بٹا نہیں ہوا ہے۔ ایسا عقیدہ کر کے معاشرے کو شرک اور کلنکت مت بنائیے میری بھائی۔ ہمارے معاشرے میں اور قسم کا شرک کرتے ہیں، سائٹ یاترا، کہتے کہ خالق بھائی کا چہرہ دیکھ کے نکلنے سے ہماری کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ آج مولانا حادثہ ہی حادثہ، پورنیہ تک گئے، ہر جگہ میں حادثہ۔ آج میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں پورنیہ گیا تھا، آج 26 مولویوں کی موبائل ہاتھ سے جبرن گنڈوں نے چھین لیا، چلتی ہوئی گاڑی میں۔ ایک مولانا گاڑی چلا رہے ہیں، ایک مولانا آگے بیٹھے ہیں، یہ پاکٹ میں جیسے میں رکھا ہوں موبائل رکھا ہوا ہے، گاڑی اسپیڈ چلا رہے ہیں، 2 گنڈا آیا، اپاچی میں بیٹھ کر جھٹ سے ہاتھ مارا، اڑ گیا۔ کتنا پیچھا کیا، مولوی آدمی کتنا تیز چلائے گا۔ آپ کے چترویدی جو بھی آ رہے ہیں، مولانا مجیب الرحمان، اس بیچارے کو ریلوے پلیٹ فارم پہ ٹکٹ کاٹنے کے بہانے سے ان کی جیب سے موبائل چورنے، پاکٹ مارنے نکال لیا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ سب کر لے الگ بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ کی طرف سے متعین ہے کہ کس کارن وہ چوری کی گئی، کس کارن وہ ختم کر دیا گیا۔ اگر آپ جانتے ہیں ہمیشہ پکا ڈرائیور جائیے گا، لیکن جس دن آپ کی ماں کی موت یا آپ کے بھائی
भाई की मौत या आपके दादा दादी की मौत लिख रखा है अल्लाह, ट्रक से चाप कर कि पूर्णिया में जाकर के मरेगा, उस दिन पक्का ड्राइवर नहीं मिलेगा, उस दिन कच्चा ड्राइवर जाएगा और जाकर के ट्रक के नीचे छप के मौत हो जाएगी। तो आप गुस्सा आएंगे कि डेली अच्छा ड्राइवर जाता था, ट्रेन ड्राइवर, लेकिन अनट्रेन ड्राइवर को भेजकर इसने बाप माँ को ख़त्म कर दिया। अल्लाह कहता नहीं, ये कहना भूल है, मैंने मुकद्दर में लिख दिया था कि इनकी मौत ट्रक से चाप के होगी और ये अनट्रेन ड्राइवर उस रोज जाके रहेगा। ये रब की तरफ से मुतय्यन है। अल्लाह पर भरोसा करना सीखिए, अल्लाह पर यकीन रखना सीखिए, अल्लाह पर यकीन ख़त्म नहीं कीजिए। ये 70,000 कौन लोग बगैर हिसाब किताब में जहन्नम में जन्नत में जाने वाले, जो लोग इस किस्म के गलत अकीदा नहीं रखते थे। और माशरे में भी कुछ है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया वाला अदवा वाला गौला, आपने फरमाया कि भूत कोई चीज़ नहीं है, मुताद्दी बीमारी कोई चीज़ नहीं। कुछ लोग बीमार देख के डरता है, अभी तो कोरोना काल है, इससे पहले प्लेग बीमारी भी कहते दूसरे से छुआछूत में फैल जाता है, फैल सकता है लेकिन ये मना नहीं है। कोढ़ी ज़्यादा पैसन के साथ, कोढ़ी खतरनाक बीमारी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कोढ़ी ज़्यादा बीमार के साथ बैठ के खाना खा रहे, एक प्लेट में। लोगों ने कहा आपको डर नहीं लगता है कि कोढ़ी ज़्यादा पैसन के साथ बैठ के खाना खा रहे हो? कहा मुझे मजबूत अकीदा है, मैं रसूल का वो सिपाही आज़म हूँ कि मुझे डर नहीं है, दुनिया का कोई पैसन के साथ बैठ के खाऊं तो उसका छूत मुझको लगने वाला नहीं है। आप कहेंगे मौलाना हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर्रा मिनल मजज़ूम कमा तफिर्रु मिनल असद, कोढ़ी बीमारी से भागो देखकर जैसे बाघ को देखकर भागते हो। यहाँ नबी फरमा रहे कोढ़ी ज़्यादा पैसन को देखकर भागो बाघ की तरह। मेरे भाई यहाँ फारूक आज़म कोढ़ी ज़्यादा पैसन के साथ एक प्लेट में खाना खा रहे हैं। हज़रत उमर से पूछा गया, कहा जिनका ईमान कमज़ोर है, मजबूत नहीं है दिल, वो भाग सकता है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं तो कोढ़ी ज़्यादा पैसन के साथ भी खा सकता हूँ, कोई हरज की बात नहीं। इस तरह से बहुत से लोग हैं, अगर कहिएगा मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझको बीमारी है, कहेगा वो हमारा भी कल से पेट दर्द कर रहा है, दिल में रखा है कि इनका बुखार हम में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। गांव में किसी नौजवान को खुजली हो जाए तो अपने बेटा को मना करेगा, महिला साहब सोने मत जाओ, तुम्हारा चचेरे भाई को खुजली है, बहुत नोचता है, वो गोंधरोप लगा के रखा है, इसलिए उनके पास मत जाओ, खुजली की बीमारी है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इनकी ऊँटनी को खुजली पहले से थी, इनके साथ मेरी ऊँटनी बैठी, मेरी ऊँटनी को भी खुजली हो गई है, बहुत रगड़ रही है अपनी चमड़ों को। नबी कायनात का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया मन अजरबल अव्वला, तुम कहते हो उनकी ऊँटनी के साथ तुम्हारी ऊँटनी बैठी तो खुजली हो गई, बताओ उनकी ऊँटनी को कहां से खुजली हो गई? मेरे भाई आज सोचने की बात है, अगर आपके गांव में किसी को खुजली की बीमारी हो गई है, उनको कहां से खुजली आई? तुम डरते हो कि उनके साथ हम सोएंगे बैठेंगे तो हमें खुजली हो जाएगी, छुआछूत मानते हो, तो उनको कहां से खुजली आई? इस्लाम में ऐसा कोई अकीदा नहीं है कि कोई बीमारी मुताद्दी है, छुआछूत है, कोई बीमारी आ जाएगी। बहुत से लोग हमारे सिरशाबादी में कहेंगे आबसूत का घर मत जाइए। क्या मतलब? कोई घर में कोई मर जाए, कोई घर में बच्चा पैदा हो तो कहते हैं कि तुम मजबूर हो, तुम धामी आदमी हो, चेचक वाले हो, मत जाओ। हालांकि ये सब अकीदा रखना गलत है मेरे भाई। कोई भी जा सकती है, आके नहाना मुनासिब है, क्योंकि आप एक मैयत को देखकर आए हैं, कितने लोगों के साथ मिले हैं वो अलग बात है, लेकिन इस किस्म की छुआछूत आप ना रखें। हमारी माएँ और गलत अकीदा रखती है, हाथ से प्लेट गिर जाए तो कहते मेहमान आने वाला है, लोटा गिर जाए कहते मेहमान आने वाला है। ये सब वाहियात और लायानी फालतू वाक़या है, फालतू बातें हैं जो हमारे माशरे को गंद कर रहा है, माशरे को नापाक कर रहा है, माशरे को बर्बाद कर रहा है। मेरे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, आप ये गलत अकीदा हरगिज़ ना रखें, साइत वाला हो या इस तरह के अकीदा हरगिज़ ना रखें। कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम गले में सोने चांदी का हार पहन रहे हैं, ये औरतों की जीनत है, लेकिन आप अगर शौक़ से पहनते हैं, शिर्क की नीयत से नहीं या इस नीयत से नहीं कि हम इससे नजर बद से बचेंगे, तो ऐसा करना गलत नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस नीयत से बांधते हैं कि भूत बचाएगा तो ये गलत हो जाएगा। नबी ने फरमाया वाला गौला, भूत कोई चीज़ नहीं, वाला आदवा बीमारी मुताद्दी होना ये कोई चीज़ नहीं है। इस तरह ये कहना कि भेड़मारा में पश्चिम तरफ मत जाओ, उस बड़े पोखर के पास बड़ा बड़ा जिन रहता है ना। नबी ने फरमाया वाला गौला, भूत का एक जगह कोई घर नहीं है, जिन हो भूत हो, शैतान का अर्श
پانی پر رہتا ہے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، لیکن کوئی استھانیہ مکان کسی باغ میں یا کسی پوکھر کے پاس کہیں نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایسا عقیدہ ہرگز نہ رکھیں کہ وہاں بھوت رہتا ہے، اس باغ میں مت جاؤ، وہاں پر مت جاؤ، وہاں چکنی کھا لے گا، اس ندی میں مت جاؤ۔ ارے چکنی کیا ہے، مگرمچھ کیا ہے، ایک جانور ہے، وہ انسان کو کھانے کے لیے ترستا ہے۔ وہ گنگا ندی یا کہیں چکنی یا مگرمچھ کمہیر موجود ہو تو کھا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے عاقبت کو برباد نہیں کیجیے کہ وہاں چکنی رہتا ہے، وہاں کمہیر رہتا ہے۔ اگر کمہیر کا علاقہ ہو، کالی گنج چلے جائے رتن پور کے پاس، تو آپ کو وہاں مل سکتا ہے کہ وہاں بھوت بھی نہیں، کچھ نہیں، مگرمچھ آ سکتا ہے۔ اب ڈر کے مت جائیے، الگ بات، لیکن یہ غلط عقیدہ کہ یہاں بھوت ہے، یہاں شیطان ہے، یہاں فلانا ہے، اس قسم کا عقیدہ اب ہرگز رکھا نہ کرے میرے بھائی۔ ہمارے معاشرے میں شرک کے اور قسم قسم کے اور طریقے، طرح طرح کے شرک ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے۔ جب دیپاولی کا موقع آتا ہے، بہت سے مائیں وہ بھی چراغ جلا دیتی ہے، کہتے جانتے ہو آج ایک گند قسم کا اور ایک گندرب شیطان سانپ گھر میں گھسنے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے ہم بھی گھروں پہ لگائے۔ استغفر اللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کے ساتھ مشابہ اختیار کرنے والا ایک شرک کو، ایک سنگین جرم کو معاشرے میں ہم نے شامل کیا ہے، اس لیے ہم ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہماری مائیں پہلے زمانے میں چراغ سے چراغ لگا کے آگ لے جانے نہیں دیتی تھی، کہتا ماچس لے جائیے، کہا کیوں؟ چراغ سے چراغ میں آگ لگا کے لے جائے گا تو برکت چلی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ میری بھائی، ایسے معاشرہ اور ایسے سسٹم سے اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو پاک کیجئے، اس کو ہٹائیے کہ ہم غلط اور شرکیہ کلمات یا شرکیہ کام ہونے یا کرنے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں اور شرک کی بہت ساری کوالٹی ہے، کھانے پینے میں بھی شرک کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ہیں اٹر پٹر دعائیں پڑھتے ہیں، پہلے کہتے ہیں روزہ کھولنے کی دعا پڑھتے تھے کہ ایسورے دوست بھائی روزہ کھولی، اس طرح کر کے شعر پڑھتے تھے۔ انڈا توڑنے کی دعا پہلے زمانے میں جاہلیت میں سب بنا رکھا تھا، کیا انگٹھی نہیں، پنکھی نہیں، دھربر نہیں، کو اللہ ٹھکس بسم اللہ، کہتے ہیں کہ انڈا توڑنے کی دعا ہے۔ یہ ساری جاہلانہ اور غلط چیزوں کو دعا سمجھ کر کے اپنے معاشرے میں لینا گناہ ہے، جرم ہے۔ میری بھائی، آپ کو چلاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے یہ حدیث کے نقطے بتانے کی جسارت کر رہا ہوں، اس میں ایک ہی فائدہ ہے کہ آپ سدھر جائیں، ہم سدھر جائیں، اپنے معاشرے کو سدھار دیں، انشاءاللہ ہم کامیاب و کامرا ہو جائیں گے۔ میں آپ کو سننے میں مزہ لگا ہوگا کہ بیسیا پانی پلا کے جنت پا گئے، بہت سے لوگ مچا رہے ہوں گے کہ ہم بھی توبہ کر لیں گے۔ ارے بھائی، وہ تو اسپیشل معاملہ تھا، 99 آدمی 100 آدمی کا قاتل جنت پا گئے شرک نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت بلال اعلیٰ درجے کی جنتی، شرک نہ کرنے کی وجہ سے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو دنیا میں جنت میں داخل کر دیا گیا، اعلیٰ درجے کا معاہدہ ہونے کی وجہ سے، شرک نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائی، سننے میں مزہ آیا، لیکن ہمارے معاشرے میں چھوٹا چھوٹا شرک کی 1000 کوالٹیاں ہیں جو میں ابھی گن نہیں پا رہا ہوں، بتا نہیں پا رہا ہوں، بھول رہا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمارے معاشرے میں بھی ان تمام قسم کو شرک سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پہلے زمانے میں لوگ ڈین گیری کرتے تھے، وہ بہت سے دھامی بیمان کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی موبائل چوری ہو گئی ہے، کون لیا ہے پتہ نہیں ہے، میں کھوری گھماتا ہوں، کھوری کٹوری گھمانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جڑی بوٹی کے رکھ کے، ہم لوگ چھوٹے میں دیکھے تھے، ہماری بڑی بھابھی کا مال بنگلہ میں غائب ہو گیا تھا، اس کو جھرانے کے لیے پورا کھوری لے کر کے گھما رہے تھے، پانی میں بھی جا رہے تھے، کمر بھر پانی میں، کسی کا گھر کھوری گھومتے ہوئے جس پر شک تھا، یہ بیمان لا کے کہتا ہے اسی پر کھوری چڑھ رہا ہے، کٹوری چڑھ رہی ہے، اس نے یہی مال لیا ہوگا۔ توبہ استغفر اللہ، یہ شرکیہ کام ہے، غیب کی بات دنیا کا کوئی ویکتی بتا نہیں سکتا ہے۔ یہ کھوری گھمانا، یہ جادوئی عمل ہے، جہالت کا عمل ہے، اس عمل کو چھوڑنا چاہیے۔ اسی کھوری گھمانے والا عمل غلط ہے، شرکیہ کام ہے۔ کچھ لوگ لکیر پاڑتا ہے، کہتا آپ کا بیٹا یوکرین میں ہے، مرا کی بچا میں پتہ لگاتا ہوں، 3 لکیر کھینچتا ہے، وہ بیمان ہاتھ کو زمین پہ رکھتا ہے، ارے سے کہتا ہاتھ اپنے سے چل رہا ہے، چلتے چلتے کہتا ہے اگر دائیں چلا جائے تو یوکرین میں تمہارا بیٹا زندہ ہے، بائیں چلی جائے تو تمہارا بیٹا مر گیا۔ یہ سب جہالت کی بات ہے میرے بھائی، یہ دھامی جادوئی عمل ہم نے اور شرک کیا ہے۔ گھر میں کیلا پھلا ہے، پپیتا پھلا ہے، کٹہل پھلا ہے، ہم نے اس پر بیل بھینس کا سینگ لٹکا دیا ہے، چونا لگا دیا ہے۔ کیوں لگا کے رکھے؟ جال سے گھیرا، چلو گھیر سکتے ہیں، چونا کیوں لگائے ہو؟ کہتے نظر بد نہیں لگائی۔ ارے بھائی، نبی کا تعلیم ہے کہ کوئی ڈین نظر لگا ہی نہیں سکتے، کیلا پکے گا نہیں،
میں کہتا ہوں لگا کے دیکھو، بڑے بڑے دھامی کو کہو، لیکن یہ چونا لگانا کیلے پہ، کٹہل کے درخت میں بھینسی کا سینگ لٹکانا، یہ شرکی عمل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیلا کون جادو کر کے، کون دھامی ہے کہ کیلا پکنے نہیں دے گا، کٹہل کو خراب کر دے گا؟ اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیجئے۔ آپ اللہ کے واسطے شرک کر کے اس پیڑ میں کوئی سینگ نہ لٹکائیں اور کوئی چونا دے کر کے پوتنے کا کام ہرگز نہ کریں۔ میرے بھائی، یہ تمام معاشرے میں شرکیہ کام ہے کہ ہم نے کٹہل پر، کیلے پر، پپیتے کے اوپر رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بھی گائے بھینس کا سینگ کو ایسے چپکائے رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا اچھے اچھے حاجی اور بزرگوں کو کہ کیوں ایسا کر رکھے ہو؟ کہتے جانتے ہیں مولانا، شیطان کا رت اسی راستے سے چلتا ہے۔ پہلے جب پھوس کا گھر تھا ٹیڑھا کر دیتا تھا، ابھی پکا کے گھر میں پوتا پوتی کو پکڑ لیتا ہے۔ جب سے یہ سیم لا کے باندھ دیا ہوں، لٹکا دیا ہوں، تو اس کے بعد اب کوئی کسی کا کچھ کام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام عقائد رکھنا شرک ہے۔ اور جانتے ہو، میں نے آپ کو کہا ہے کہ حالت شرک میں اگر آپ کی موت ہو جائے تو آپ معاف نہیں کیے جائیں گے، لیکن آپ توبہ کرنے کا موقع ہے۔ آج سے کوشش کریں کہ ہم دھامی گیری نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ نبی نے فرمایا من وطرہ، جس نے جانور کے گلے میں تانت باندھا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مجبوراً نظر بد سے بچانے کے لیے بھینسی بچہ دی ہے، گائے نے بچہ دی ہے، تو ہم لتی درخت سے لاتے ہیں، اس کا گول سا بیڑا بناتے ہیں اور گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ دھامی کے کہنے پر کہ یہ لٹکا رہے گا، بھینسی کے گلے میں تو ہمیشہ دہنے دے گی، لیکن میں نے دیکھا ہے اس کو لٹکانے کے بعد بھی بھینسی دہنے نہیں دے رہی ہے، نظر لگ گیا ہے۔ آپ شرک کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے فرمایا بھینسی کے بھی گلے پر غلط چیز کی تاک نظر بد سے بچانے کے لیے لٹکانا یہ شرکی عمل ہے، اس سے بچیں، امت کو بچائے۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنے کا سسٹم بنائیے کہ ہمارا ایک بال بیکا نہیں کر سکتا اللہ کے بنا، کر سکتا ہے تو اللہ ہے۔ قرآن نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں کوئی مصیبت، کوئی بیماری پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے عقیدہ رکھیے کہ ہم دنیا کی ہر بیماری کو کر سکتے ہیں، ہر گنہگار پاپی کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حالت شرک میں مرنے والا کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہمارے معاشرے کی تمام مسلمانوں کو توفیق دے۔ ہم عزم کریں کہ آج سے ڈائن گیری نہیں کریں گے، دھامی گیری نہیں کریں گے، کسی کی بھینسی کو خراب نہیں کریں گے، کسی کے بچے کو نظر بد نہیں لگائیں گے۔ آج سے ہم ڈائن گیری نہیں کریں گے اور کسی کو گاج کھلا کر کے غلط عمل نہیں کریں گے، بچوں کے کمر پہ ڈورا نہیں پہنائیں گے، بچوں میں غلط طریقے سے ٹیکا لگا کے نہیں لے جائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین، مجھے اندازہ ہے کہ 40 سے زیادہ حدیث کا ٹکڑا بزبان اردو بیان کیا گیا ہے، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔